فاتح قسطنطنیہ سلطان مہمد اٹومن امپائر کا ایک ایسا لیڈر کہ جس نے بازنطین کی سلطنت کا ایک ایسا شہر فتح کیا کہ جس نے پچھلے 800 سالوں سے ہر حملے کو ناکام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس شہر کا نام آپ اور میں گویا کہ چھوٹے سے بڑا ہر شخص بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس کا نام تھا قسطنطنیہ۔ جی ہاں ناظرین، وہی قسطنطنیہ جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، یہ ایک ایسا شہر تھا کہ اس کے ایک جانب یورپ اور دوسری جانب ایشیا تھا، اور یہ اس وقت دنیا کے امپورٹنٹ شہروں میں سے تھا۔ گویا کہ جس کا اس شہر پر کنٹرول تھا، اس کا دنیا کی تجارت اور طاقت کے اوپر کنٹرول تھا۔ قسطنطنیہ بازنطین کا کیپٹل تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے انسانی تاریخ کی سب سے مضبوط دیواریں بنائی گئی تھی، اور ان کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ اس وقت کے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس پر اٹیک کرنا یا پھر اس کو فتح کرنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی یہ ایک ملٹری آبجیکٹو نہیں تھا، بلکہ اسلامک ہسٹری کے اندر اس کی ایک بہت گہری ریلیجیس اور پولیٹیکل امپورٹنس تھی، اور ان کے پیچھے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس کا امیر کیا ہی بہترین امیر ہوگا، اور اس کا لشکر کیا ہی بہترین لشکر ہوگا۔ اور ناظرین، اسی حدیث کا مصداق بننے کے لیے بڑے بڑے سلطانوں نے اس شہر پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ یہاں تک کہ مشہور صحابی رسول جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی قسطنطنیہ کے شہر کے قریب شہید ہوئے، اور آپ کا مزار اقدس آج بھی استنبول کے اندر موجود ہے۔ خیر، اس کے بعد بھی خلافت عباسیہ سے لے کر سلجوق سلطنت اور پھر وہاں سے اٹومن امپائر تک بڑے بڑے سلطانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اور بالآخر 1453 کے اندر اٹومن امپائر کے ایک 21 سالہ نوجوان نے تاریخ بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا نام تھا سلطان مہمد۔ منافقت کفر ہی تو ہوتی ہے، ہم الہ کلمت اللہ کی خاطر نظام عالم سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ایمان سلامت ہو تو راستہ مل جاتا ہے۔ قسطنطنیہ اس کے لیے خوبصورت خواب کی طرح ہے، اور اگر انہیں روکا نہ گیا تو ترک ہی ترکوں کا خون بہا ڈالیں گے۔ ناظرین، مہمد 19 سال کا تھا جب تخت نشین ہوا تھا، تو اس کے دشمنوں نے اس کو ایک ناتجربے کار سمجھا تھا۔ دشمنوں نے کیا، اپنی سلطنت کے اندر ہی کئی ایسے مشیر اور وزیر تھے جو اس کو ایک ناتجربے کار، جذباتی اور بے وقوف سمجھتے تھے، جیسا کہ جاندارلی خلیل پاشا۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ مہمد ایک ملٹری جینیس تھا، اور اس نے پچھلے 800 سالوں سے قسطنطنیہ پر ہونے والے ہر ناکام حملے کی تاریخ کو اسٹڈی کیا، اور وہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ ہزاروں سال پرانی دیواروں کو پرانے میتھڈ کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا۔ اس کے لیے اسے ایک سپر ویپن کی ضرورت تھی، جو کہ ایک اوربن نامی بہترین انجینئر کے ذریعے اسے ملی۔ اوربن نے پہلے اس سپر ویپن کی پیشکش بازنطین کو کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہ کر سکے۔ پھر مہمد نے نہ صرف اوربن کو ہائر کیا، بلکہ اسے ایک بہترین توپ بنانے کے لیے ان لمیٹڈ ریسورسز دی۔ مہمد نے اس سپر ویپن کے ساتھ ساتھ سمندری ایک نیوی فورس اور ساتھ ہی ساتھ 80,000 سے زائد فوج قسطنطنیہ پر اٹیک کرنے کے لیے جمع۔ اپریل کے مہینے کے اندر قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر سلطان مہمد کی فوج توپوں کے ساتھ تیار کھڑی تھی، اور ٹھیک 6 اپریل 1453 کے اندر سلطان مہمد کی فوج نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر گولے برسانا شروع کر دیے۔ اللہ یا قیوم آتش! تاریخ میں پہلی بار قسطنطنیہ کی دیواریں شدید حملے کی زد میں، اور دوسری جانب بازنطین کی فوج تھی کہ جو تعداد میں بہت ہی کم تھی۔ روزانہ دن کو مہمد کی فوج حملے کرتی، بمباری کرتی، دیواروں کو کمزور کرتی، توڑتی، لیکن رات کو بازنطینی فوج اس کو دوبارہ ریپیئر کرتے مٹی اور پتھروں کے ذریعے۔ یوں یہ معاملہ 18-20 دن تک چلتا رہا۔ اور دوسری جانب اٹومن نیوی
جو کہ سمندر کے اندر ایک بڑی زنجیر کی وجہ سے بے بس تھی۔ یوں لگتا تھا کہ تاریخ ایک بار پھر دہرائی جائے گی اور قسطنطنیہ بچ جائے گا، اور دوسری جانب اٹومن نیوی جو کہ سمندری راستے سے قسطنطنیہ کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی، بے بس تھی بڑی زنجیر کی وجہ سے، تو اس وقت مہمد نے وہ قدم اٹھایا کہ جس کی وجہ سے دنیا نے اسے فاتح قسطنطنیہ کہا۔ ایک ایسا اس نے فیصلہ کیا، وہ قدم اٹھایا کہ جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مہمد نے کہا کہ اگر میرے بحری جہاز سمندر کے راستے سے نہیں داخل ہو سکتے تو میں انہیں پہاڑوں سے گزار کر زمینی راستے سے انہیں دوسری جانب سے سمندر میں داخل کروں گا۔ اور یہ اتنا مشکل تھا کہ سب کے سب حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن راتوں رات گلاٹا کی پہاڑی کے درخت کاٹ کر سلطان مہمد کی فوج نے بڑے بڑے تختے بچھائے اور ان پر گریس لگا کر، چرمیاں لگا کر کشتیوں کو ان کے اوپر سے گزار کر سمندر کی دوسری جانب داخل کیا گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو بازنطین کے ڈیفینڈر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مہمد کی نیوی فورس نے انہیں محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اب ایک جانب زمینی فورس جو کہ 80,000 سے زائد تھی اور دوسری جانب مہمد کی نیوی والی فورس، دونوں طرف سے شدید حملہ کیا گیا، بمباری کی گئی اور بالآخر قسطنطنیہ کی ہزاروں سال پرانی دیواریں جو ہر حملے میں ناکام ہوتی رہی، وہ مہمد نے اپنی فوج کے ذریعے، اپنی بہترین اور عالیشان توپوں کے ذریعے توڑ ڈالی، اور یوں مہمد کی فوج پہلی بار قسطنطنیہ کے اندر داخل ہوئی اور مہمد فاتح قسطنطنیہ کہلایا۔